ایسا بھی نہ انقلاب دیکھا ہوگا، ایسا بھی نہ انقلاب دیکھا ہوگا، کب میری طرح شباب دیکھا ہوگا۔ اور کہتا ہوں جو میں کہ تھی جوانی میری، کہتا ہوں جو میں کہ تھی جوانی میری، پیری کہتی ہے کہ خواب دیکھا ہوگا۔ آداب عرض ہے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو قطعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ نیرنگ خیال سے سنایا ہے، اور آپ کو معلوم ہے دوستو کہ نیرنگ خیال آپ کے نصاب میں ہے۔ تو آج مختصر بات کریں گے نیرنگ خیال پہ، اور ڈیٹیل میں کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے دوستو کہ نیرنگ خیال کا رائٹر ہے محمد حسین آزاد۔ تو محمد حسین آزاد کے بارے میں بھی میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، پھر نیرنگ خیال پر بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ کل آپ کا پیپر کیسا گیا، جو پی ٹی تھا یو پی ایس سی کا۔ امید کرتا ہوں کہ اچھا گیا ہوگا، اور اگر کسی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، تو ایسے میں جو ہے نیکسٹ بار کے لیے آپ تیاری شروع کر دیجیے، اور ساتھ میں مینس کا بھی دیکھتے رہیے گا، آپشنل پیپر کو پہلے تیار کریے گا۔ تو محمد حسین آزاد کو آپ جانتے ہیں کہ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں، دہلی میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے دہلی میں ہی رہے بہت دنوں تک۔ ان کے فادر کا نام تھا محمد باقر، جو کہ ایک مشہور جرنلسٹ تھا، جس کو کہ انگریزوں نے پھانسی دے دیا تھا، آپ جانتے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ اور 1857 عیسوی کی بغاوت میں جو ہے محمد حسین محمد حسین آزاد جو ہے دہلی سے آگرہ چلے گئے تھے۔ تو اب جانتے ہیں بہت ویسا ہوا تھا دہلی میں، دہلی بالکل اجڑ گئی تھی، تو آگرہ چلے گئے اور آگرہ میں ہی رہ گئے۔ تو یہ زمانہ اس ٹائم کا تھا کہ ان کے جو کنٹمپریری جو شعراء ادیب ہوئے، تو ان میں ایک بڑا نام ہے آپ کا سر سید احمد خان ہوئے، شبلی نعمانی ہوئے۔ یہ لوگ ایک مطلب سرکل کے تھے اور فرینڈس تھے آپس میں۔ تو یہ سارے لوگ تھے اس وقت لکھنے پڑھنے والے۔ تو محمد حسین آزاد ایک بڑا نام ہے اردو ادب میں، اور نثر میں بھی اور نظمیں بھی ان کی بہت ساری ہیں، بہت ہی مشہور نظمیں ہیں، اور برکھا رت ہے اور بیوہ ہے، یہ سب نظمیں ہیں۔ اور نثر میں بھی آپ دیکھیں گے تو ایک تو یہی بک ہو گئی نیرنگ خیال، اور اس کے علاوہ جو ہے دربار اکبری ہے، سخندان فارس ہے، اور ایک اور مشہور کتاب ہے، کیا نام ہے، آب حیات۔ تو آب حیات کو کہا جاتا ہے کہ تذکرہ اور تنقید کے بیچ کی کڑی ہے آب حیات، تو وہ بھی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ تو یہ ساری کتابیں ہیں ان کی، اور تھوڑا سا آپ کو خود سے بھی پڑھنا ہوگا۔ اور 1910 میں جو ہے یہ انتقال کر گئے۔ تو یہی ساری باتیں تھیں ان کے بایوگرافی سے، آپ بایوگرافی پڑھیے گا، کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو مختصر میں نے بتایا، اب بات کرتے ہیں اس کتاب پہ۔ کتاب میں جیسے کہ نام ہے، نام میں نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ نیرنگ خیال، تو کئی مفہوم نکلتے ہیں۔ ایک تو میں نے وہی بتایا آپ کو کہ نیرنگ جس کا کوئی رنگ نہ ہو، تو یہ ہندی ہے۔ ہندی میں نی کا مطلب کئی بار جو ہے نہیں ہوتا ہے، تو اور کئی مفہوم اس کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ جیسے نیرنگ کا ایک مطلب مکر و فریب بھی ہوتا ہے، اور نیرنگ کا ایک مطلب جو ہے جادو بھی ہوتا ہے، سحر جادو، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ لیں گے کہ نیرنگ خیال کے جادو بھرا خیال، نیرنگ خیال جادو بھرا خیال یا جادوئی خیال، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا جہاں تک مجھے لگ رہا ہے۔ ویسے اس کا جو ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ نیرنگ کا مطلب مکر و فریب بھی ہوتا ہے، نیرنگ کا مطلب جو ہے وہ بھی ہوتا ہے، جیسے نیرنگ اگر آپ ہندی کے جیسا اگر الگ کریں گے تو نیرنگ جس کا کوئی رنگ نہ ہو۔ تو یہ سارے مفہوم ہیں اس بک کا۔ اب اس بک میں ہے کیا؟ اس میں جو ہے تمثیلی مضامین کا مجموعہ ہے، یہ تمثیلی مضامین کا
مجموعہ ہے. تو تمثیلی مضامین کیا ہوتا ہے؟ تمثیل کس کو کہتے ہیں؟ تو تمثیل آپ جانتے ہیں مثال سے تمثیل ہے. ہم جو ہے مثال دیتے ہیں، کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ کرتے ہیں، مشابہت جانتے ہی ہوں گے، اردو آپشنل ہے تو اسی کا مطلب ہوتا ہے کہ تمثیل. تو تمثیلی مضمون ہے. اور تمثیل اردو میں جو تمثیل نگاری کی جو ابتدا ہوتی ہے تو یہ آپ پڑھے ہوں گے کہ سبرس سے ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے کریکٹرز کے نام بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، جیسے سبرس کے کریکٹرز ہیں دل، نظر، تو یہ سب کریکٹرز ہیں، اور خیال، تو یہ اس طرح کے کریکٹرز ہیں. لیکن وہ بک آپ کے نصاب میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کچھ کریکٹرز کے نام یاد رکھنا ضروری ہے جب آپ لکھیں گے، کیونکہ سوالات کس طرح سے پوچھے جائیں گے وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا. پہلے اس بک کے بارے میں تھوڑا سا اور انفارمیشن ہم لوگ حاصل کرتے ہیں. تو جیسا میں نے آپ کو بتایا یہ کیا ہے کہ تمثیلی مضامین ہے اس میں. تو اب یہ سارے مضامین کیا کہ محمد حسین آزاد نے خود سے لکھا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. محمد حسین آزاد جو کہ مغربی جو شعراء و ادیب ہوئے، رائٹرز ہوئے، تو ان کے مضامین کو انہوں نے جو ہے اپنا اردو میں ترجمہ کہہ لیجئے یا کہ اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ کتاب فرسٹ ٹائم چھپی تھی 1880 عیسوی میں. تو اس وقت جب فرسٹ ٹائم یہ چھپی تھی 1880 میں، اس وقت جو ہے آزاد صاحب، محمد حسین آزاد صاحب زندہ تھے، حیات سے تھے. انتقال تو 1910 میں ہوا تھا. تو اس ٹائم میں صرف 8 ہی مضامین تھے. اب مضامین کون سے فورین رائٹرز کے ہیں، جو فورین آتھرز ہیں، ان میں سے نام آتا ہے ایک کیا تو نام ہے، ہاں، جانسن مطلب پورا نام اگر لیں گے تو سیمیول جانسن نام ہے پورا. تو ایک تو وہ صاحب ہو گئے. ایک دوسرے صاحب ہیں ایڈیسن. تو ایڈیسن میں بھی پورا نام لیجئے آپ، تو پورا نام ان کا آپ اس طرح سے ہے، تھامس الوا ایڈیسن. آپ جانتے ہوں گے شاید ان کا نام. یہ سائنٹسٹ تھے اور بلب انہوں نے ہی بنایا تھا. تو ایک تو وہ ایڈیسن ہو گئے. ایک اور صاحب ہیں، کیا تو نام ہے ان کا، اسٹیل یا کیا ایسا نام ہے، ہمیں دیکھنا ہوگا شاید ان کو. ان کا نام میں کنفرم مجھے ذہن سے نکل گیا ہے. تو یہ ویسے باقی آپ 2 کا بھی نام لکھیں گے اور وغیرہ لگائیں گے تو کام چل جائے گا، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، ان کا بھی نام اگر لکھنا ہوگا تو لکھ دیجئے گا، کیونکہ آنسر میں آپ کو اگر پورا پراپر انفارمیشن دیں گے تو زیادہ مارکس آئے گا. تو یہ جو ہے 2-3 ایسے رائٹرز ہیں، مضمون نگار ہیں. تو ان کے مضامین کو پڑھ کر کے اور جو ہے انہوں نے اردو میں لکھا. تو اب اس میں کیا ہے، اس مطلب کہ جو تمثیلی مضامین ہے، تو تمثیلی مضامین جو اس بک میں ہے تو اس میں اس طرح سے انہوں نے پیش کیا ہے کہ مین چیز اس کا کیا ہے کہ جو ان کا پریزنٹیشن ہے تو اس میں کچھ چیزوں کی وجہ سے اکثر یہ ایک سوال پوچھتے رہتا ہے کہ بھائی ان کے جو ہے اسلوب پر بات کریے. محمد حسین آزاد یا یہ بول دے گا، شاید اسی 2021 میں ہی پوچھا تھا کہ یہ ایک سوال پوچھا تھا، کس طرح سے تو ہے سوال کہ نیرنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کے اسلوب پر بات کریے، اسلوب پر کہ کس اسٹائل میں وہ نثر لکھتے ہیں، اس پر بات کریے. تو اگر آپ اس بک کو پڑھیں گے، اس میں جو بھی مضامین ہیں ان مضامین کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو کچھ چیزیں ملیں گی. کیا ملیں گی کہ ایک شاعرانہ انداز ہے بیان کرنے کا جو اس میں مضامین ہے. اور اس کے علاوہ کیا تشبیہ و استعارہ ہے. اور تشبیہ جانتے ہیں آپ، تشبیہ دینا ایک سے دوسری چیز کو، اس کو مشابہت ابھی بھی میں نے بولا تھا. تو اس میں کیا ہوتا ہے، تشبیہ میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں، ہے نا. ہزاروں اشعار ہیں، آپ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، میر نے کہا ہے کہ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. تو محبوب کے جو ہے ہونٹ کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے استعارہ ہے،
تو استعارہ کا یہ ہے کہ استعارہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے کسی ایک چیز کے لیے ہم دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کا ایک استعاراتی مطلب ہم لیتے ہیں. جیسے کہ جانتے ہوں گے اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ فلاں صاحب شیر ہے، تو ہم نے فلاں صاحب کی بہادری کی وجہ سے ہم نے بہادری لفظ کے بدلے میں ہم نے شیر لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ. یا کہ فلاں صاحب گدھا ہے، تو ہم فلاں صاحب کی بے وقوفی کو جو ہے ہم نے گدھا ورڈ، اس کی بے وقوفی کے لیے ہم نے گدھا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استعارہ. تو تشبیہ اور استعارہ تو اس طرح کا انداز ہے. اور اس کے علاوہ کیا کہ تھوڑا سا جو ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو ملے گا کہ جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ شگفتگی ہے، سادگی ہے، سلاست ہے، روانی ہے، شائستگی ہے، جذبات بھی بیدار ہوتے ہیں، جذبات نگاری بھی ہے اس میں. تو ان ساری باتوں کا آپ خیال رکھیں گے یا ان ساری باتوں کو ایکسپلین کریں گے تو آپ کے آنسر میں زیادہ صحیح ہوگا اور آنسر لکھنے میں بڑی مدد ملے گی. اس میں ایسا نہیں کہ صرف آپ میری بات کو سن کر کے آنسر لکھ لیں گے، آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی بھی کرنا پڑے گا. تھوڑا سا میں نے بتایا، تھوڑا سا آپ کو خود بھی پڑھنا ہوگا، اور ایک آدھ اور چیزوں کو پڑھ کر کے پھر اگر آپ کسی بھی سوال کا جواب لکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. اور مطلب جو فرسٹ ٹائم یہ بک چھپی تھی، جیسا میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں صرف 8 ہی مضامین تھے، اس کے بعد ایک سیکنڈ ٹائم ان کے انتقال کے بعد، محمد حسین آزاد کے انتقال کے بعد پھر 1923 عیسوی میں چھپی، تو اس میں کچھ اور مضامین کو بھی اس میں جو ہے ایڈ کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا. تو یہی ساری باتیں ہیں اس میں، اور ہر مضمون میں آپ کو الگ الگ بات ملے گی. اور کچھ جو ہے شاعرانہ انداز ہے. کہا جاتا ہے کہ اس بک کے بارے میں کہ جو ہے محمد حسین آزاد نے شاعری کو جو ہے نثر کے فارم میں لکھ دیا ہے، شاعری کو نثر کے فارم میں لکھ دیا ہے. تو وہ انداز ہے ان کا. تو وہ انداز کیسا ہے، کبھی میں کوئی ایک انشائیہ جو ہے اس کا، اس انشائیہ پر میں الگ سے بات کروں گا، اور تھوڑا سا میں وہاں پڑھوں گا بھی کہ بھائی کس طرح کا انداز ہے، کیا اسٹائل ہے لکھنے کا. تو وہ جو ان کا جو انشا پردازی ہے، انشا پردازی ایک ورڈ ہے، آپ کو پڑھنے ملے گا بک میں. انشا یعنی کہ مضمون، انشا پردازی یعنی مضمون کو لکھنے کا عمل. انشا مینس تحریر، لکھنا، لکھاوٹ. تو جو ہے وہ چیز ان کا بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، الگ ہے، دوسرے ایسے ادیب سے آپ کو تھوڑا سا الگ ملے گا جب آپ پڑھیں گے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے آپ کو خیال رکھنا ہے. اور کسی ایک سے اگر وہ کمبائنڈ سوال ایسے کرتا ہے کہ بھائی جو ہے سوال بنا کے آپ کو دے دے گا کہ نرنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کی نثر نگاری پر روشنی ڈالیے. تو ایسے میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ 3 لائن تو آپ رٹ سکتے ہیں نا، 2 لائن تو رٹ سکتے ہیں نا، 2 رٹ جائیے. بالکل میں تو کہوں گا رٹ جائیے، 2 لائن رٹ جائیے، اور مضمون کا نام اور پیج نمبر بھی، اور وہ آپ صرف 1 دے دیجئے گا. آپ دیکھیے کیا مزہ آتا ہے آنسر میں. صرف 1 دے دیجئے گا کہ بھائی اس میں جیسے مطلب اپنی باتوں کو زیادہ جو ہے آتھینٹک بنانے کے لیے کوئی ایک بات کہے کہ ہاں بھائی ان کے یہاں جو ہے تشبیہ و استعارہ ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا 2 4 5 لائن لکھے. اور مثال کے لیے یہ مطلب اقتباس دیکھیے، یا اقتباس بھی کہہ سکتے ہیں، یا وہاں پہ چند لائن دیکھیے، یا جس طرح سے بھی لکھیں، کئی طریقے ہیں. تو آپ وہ چیز وہاں دے دیجئے، اور بالکل مضمون اور پیج نمبر وہ سب دے دیجئے پورا ریفرنس کے ساتھ. تو وہ آپ کا بہت اچھا کام کرے گا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ شاعری میں تو یہ ہے کہ ہم جو ہے اشعار دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا دیں، تو یہاں پہ وہی ہے کہ جو ہے تھوڑا سا بھی اگر آپ دے دیں گے اقتباس، یا کہ اس کے دیباچہ میں دیکھیے کہ دیباچہ میں اگر انہوں نے جو ہے محمد حسین آزاد نے کچھ ایسی بات کہی ہے تو وہاں سے بھی آپ 2 لائن یا 2 سنٹینس جو ہے آپ اٹھا سکتے ہیں. وہ بھی آپ کا بہت کام کرے گا، بہت اچھا رہے گا. تو یہی ساری باتیں ہیں اس میں، اور جو کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کو کہ سادگی، سلاست، روانی اور شاعرانہ انداز ہے، شگفتگی ہے، اور شائستگی ہے، اور
جذبات نگاری ہے، اور ہاں ایک چیز تو بھول ہی گیا، منظر کشی زبردست طریقے کی ہے اس میں، زبردست طریقے کی منظر کشی ہے اس میں، تو اس کا بھی آپ خیال رکھیے گا، اور منظر کشی جہاں دکھلایا گیا ہو وہاں سے 2 لائن اٹھا لیجئے گا، یا کہ آپ اس طرح سے بھی یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی فلاں مضمون میں انہوں نے اس موقع پر بہت اچھی منظر کشی کی ہے، تو وہ آپ اگر آپ کو لائن یاد نہ رہے یا نہ کر سکیں یاد، تو آپ یہ چیز بتا دیجئے تاکہ وہ پڑھے گا تو ان کو لگے گا کہ ہاں کینڈیڈیٹ نے پڑھا ہے، کینڈیڈیٹ کو معلوم ہے کہ ہاں بھائی کہاں جو ہے کس مضمون میں کس جگہ پہ کس موقع پہ منظر کشی کی گئی ہے تو وہ لکھ رہا ہے۔ تو یہ ان ساری باتوں کا خیال رکھ کر کے آپ اپنا آنسر لکھیں گے زیادہ بہتر ہوگا، لیکن باقی دوستو یہ ہے کہ پڑھنا تو آپ کو پڑے گا ہی نا۔ دیکھیں اقتباس بھی آ جاتا ہے یہاں سے اقتباس بھی دے دے گا کئی بار، کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے ان کا۔ ابھی دیکھیے کہ اشعار کہاں سے دیا تھا، ابھی اشعار دے دیا تھا کہاں سے کہ خطوط غالب میں جو کہیں کہیں شعر ہے وہاں سے دے دیا اشعار۔ اب بتائیے کہ آدمی تھوڑا سا کنفیوز ہوگا ہی نہیں ہوگا کہ بھائی وہاں سے بھی شعر دے دیا، تو جو ہے وہ ایسی جگہ پر سے چیزیں اٹھاتا ہے کہ آپ کو جو ہے ورگلانے کا پورا وہ انتظام کر کے رکھتے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کس طرح سے جو ہے آپ کو وہ کنفیوز کیا جائے۔ تو ان ساری باتوں کا خیال رکھیے، اور اگر کوئی سوال لکھنا چاہتے، جیسے یہی ایک سوال جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ کو نیرنگ خیال کی روشنی میں محمد حسین آزاد کی نثر نگاری پر روشنی ڈالیے، تو یہ ایک سوال ہوا، اس کا جواب آپ لکھیے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اسٹڈی کریے، مطالعہ کریے، اور اس کا جواب لکھنے کے بعد جو ہے آپ ہمارے واٹس ایپ پر بھیج دیجئے، میں کسی دن اس کو دیکھ لوں گا کس طرح سے لکھا گیا ہے، اگر کوئی کمی نہیں رہے گی تو بتا دوں گا کہ ہاں بھائی آپ نے بہت اچھا لکھا، اگر کوئی کمی اگر مجھے ملے گی تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں بھائی یہاں پہ یہ چیز آپ صحیح کر لیجئے، زیادہ بہتر ہے، اچھا لکھا ہے آپ نے، تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہے کہ جن کا بہت اچھی ہے اردو اور پہلے سے بھی وہ پڑھ کر کے رکھا ہے، جو بالکل فریشر ہے تو وہ تو اچھا لکھ ہی نہیں پائے گا، بالکل قطعی نہیں لکھ پائے گا اچھا جس نے کبھی نہیں لکھا ہے۔ تو یہی ساری باتیں تھی دوستو، اور انشاءاللہ ایک ویڈیو اور بنے گا نیرنگ خیال پہ، جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس مضمون میں کہاں پہ کون سی بات کی گئی ہے، تو وہ میں کچھ پوائنٹس تھوڑا سا مجھے بھی اسٹڈی کرنا ہوگا، کیونکہ ایسے ہوا میں بات نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑا سا میں بھی اسٹڈی کر کے اچھے سے آؤں گا، تو اس میں پورا ایک نوٹ کروں گا سمری جیسا ہے کس مضمون میں کون سی بات کہاں کی گئی ہے، کہ اگر تشبیہ و استعارہ ہے تو کہاں کہاں پر ہے، جس طرح سے خطوط ان کا ہے نا غبار خاطر میں کہ بھائی کس جو ہے خط میں کون سی بات کی گئی ہے، تو یہ بھی ایک بہت اہم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے نا کہ بھائی کون سے خط میں کون سی بات کی گئی، تو اسی طرح سے یہاں پر ہے کہ کون سے مضمون میں کون سی بات کی گئی ہے، تو جو امپورٹنٹ یہ ہے مضمون ہے تو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، تبھی تو لکھ پائیں گے کہ ہاں بھائی اس مضمون میں یہ بات کی گئی ہے، اس مضمون میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ تو یہ جو ہے کسی ایک دن اور جو ہے اس پر میں ایک ویڈیو بناؤں گا، اور پھر جو ہے اپنا آپ کا ہو جائے گا مکمل، اور تھوڑا سا آپ پڑھ بھی لیجئے گا، پڑھنا تو آپ کو پڑے گا، یہاں سے جو ہے بس اس طرح کی گائیڈنس مل سکتا ہے، میں نے آپ کو آؤٹ لائن بتایا کہ ہاں بھائی یہ بات ہے اس میں، باقی آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر کے اپنا آپ آنسر لکھ سکتے ہیں، تو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہی باتیں تھی دوستوں، اور چلیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔